میں بہت کانشیسلی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور انتہا کی عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں، اور جس کسی کو یہ سننے کی ضرورت اللہ کرے وہ یہ سنے یہ بات کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اگر اپنی تمام تدابیر لڑا لی ہیں اور تمام آپ نے جتنے آپ آؤٹ سائڈ کے ریسورسز اپنے بچوں کے لیے جمع کر سکتے تھے آپ نے کیے ہیں، اینڈ میرے یہاں پہ بھی میں یہ کہوں کہ صرف ایک تھراپسٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ نے ایک تھراپسٹ دیا ہے بچے کو اور بس دیٹس اٹ، دیٹس گوئنگ ٹو ورک. یو ہیو ٹو، جس طرح سے ہم ڈائٹ اور میڈیکیشن کو چینج کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمیں کچھ سوٹ نہ کرے، اسی طرح سے ہمیں تھراپسٹ اور کوچز پہ بھی انویسٹ کرنا چاہیے اور چینج کرتا رہنا چاہیے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو یہ سوٹ نہیں کر رہا. صرف ایک دفعہ کی کوشش کافی نہیں ہوتی ہے. یہ میں تھراپسٹ اور کوچز اور سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کو چوز کرنے کے بارے میں جو ایک پروسیس ہے اس کے بارے میں کہہ رہی ہوں. اٹس ناٹ ون ٹائم کہ او مائی گاڈ میں نے بن صفیہ سے کوچنگ سیشن لے لیا ہے، اٹ ڈڈ ناٹ ورک فار می، اوکے فائن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فائنڈ another coach. No, find yourself another coach. میں نے فلانے سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے تھے، فلانے سائیکالوجسٹ کے پاس گئے تھے، اٹ ڈڈ ناٹ ورک سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. نہیں، سم ٹائمز وہ لوگ آپ کی نیڈ کے ساتھ یا آپ کے بچے کی نیڈ کے ساتھ کلک نہیں کر پاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ سرچنگ فار دیٹ. اور اگر آپ یہ ساری سرچ کر رہے ہو اور آپ میڈیکیشن وغیرہ والے راؤٹ پر بھی ہو اور آپ دم درود والے راؤٹ پر بھی ہو اور آپ کیا کہتے ہیں اپنے بچے کو سپورٹ کر رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ تھک رہے ہو اور تنگ بھی ہو رہے ہو، تو یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے. بچے کو شفا مل رہی ہے، بچہ جو ہے وہ واپس زندگی کی طرف، اچھائی کی طرف، اپنے آپ کو کام ڈاؤن ہونے کی طرف آ رہا ہے تو الحمدللہ سم الحمدللہ. لیکن اگر نہیں آ رہا، اگر اٹس ٹرین ریک مطلب کہ بس تباہی دکھ رہی ہے اور وہ بار بار تباہی کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ایسے میں کوشش اپنی جاری رکھیں لیکن دعا پہ زیادہ فوکس کریں، اپنے سجدوں پہ زیادہ فوکس کریں اور اللہ سے غنا مانگیں. اللہ المغنی ہے اور اللہ سے غنا مانگنا پھر سب سے پہلی اولین فرصت میں جو ہم مانگنا شروع کریں وہ غنا مانگیں اور کہیں کہ یا رب اس کے لیے آسانی فرما دیں، میری اولاد کے لیے آسانی فرما دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اگزامپل دی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی بھی اگزامپل دی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی اگزامپل دی ہے اور آف کورس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ کی بھی اگزامپل ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کے 800 سال یا جتنے بھی سال ان کے بیٹے تھے ان کی تبلیغ کے بعد بھی انہوں نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، نہیں بچا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ حسد میں جو غلط قدم اٹھا کے اس کے بعد سورہ یوسف کے آخر میں انہوں نے اپنے والد سے بھی معافی مانگی، انہوں نے ساری زندگی شاید توبہ استغفار بھی کی اس گناہ کے بعد، وہ پلٹ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی، ان کی جو اولاد تھی، جو ان کے بیٹے تھے، وہ ان کی حیاتی میں ہی نہیں رہے، رائٹ. وہ بھی مطلب ایک ٹیسٹ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی تدفین فرمائی، وہ بھی ایک انتہا کا بڑا ٹیسٹ تھا. اگر آپ تابعین کی سٹوری سنتے ہیں تو ان میں سے اکثر جو تھے وہ اپنی اولاد کے حوالے سے ٹیسٹ کیے گئے تھے. وہ اتنے بڑے علماء تھے اور ان کے بچے نہیں تھے، بلکہ انفیکٹ ان میں سے کچھ کے بچے جو تھے وہ ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھے. یہ صرف آپ کے زمانے کی یا میرے زمانے کی تکلیف نہیں ہے، یہ جب سے اولاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، قابیل اور حابیل کو. ایک حد ہے جو رب نے رکھ دی ہے، اس حد تک کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ رب سے مانگتے رہنا بھی ہماری ذمہ داری ہے.